الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذ أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله تعالى الأرض اجمعي ما فيك منه في رواية أدي ما أخذت ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر اللہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 3294 ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا تھا، گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اپنی جان پر اس نے ظلم کرتا رہتا تھا، زندگی ساری اچھی نہیں گزاری۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہتا ہے ایسے کرنا، جب میں مر جاؤں مجھے آگ لگا دینا۔ کیا کر دینا؟ آگ لگانا، آگ لگا کے مجھے جلا کر راکھ بنا دینا۔ ثم اطحنونی، پھر ایسے کرنا جلانے کے بعد اللہ اکبر مجھے پیس دینا۔ آگ لگانے سے بندہ بالکل ختم نہیں ہوتا، کچھ ہڈیاں وغیرہ رہ جاتی ہیں۔ اس نے کہا پہلے آگ لگانا، آگ لگانے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا کہ مجھے پیس دینا، جیسے چٹنی رگڑتے ہیں یا چکی کے ساتھ پیستے ہیں، ایسے مجھے پیس دینا۔ پیسنے کے بعد پھر راکھ بن جائے گی، اس راکھ کو لے جانا اور جا کو اس کو فضا میں ہوا میں اس کو بکھیر دینا۔ اس طرح میں کیا ہو جاؤں گا؟ بالکل ختم ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی کیا اور ساتھ پھر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اگر میرا رب مجھ پر قادر ہو گیا، قدرت میں رب نے پائی، تو میرا رب مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا کسی ایک کو بھی رب نے عذاب نہیں دیا۔ تو اس طرح کر کے میں اپنے رب کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ فلما مات فعل به ذلك، جب وہ مر گیا اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا، ایسے ہی کیا۔ پھر اس کو جلایا، پہلے جلانے کے بعد پھر اس کو پیسا، پیس کی جو راکھ وغیرہ تھی اس کو کیا کر دیا؟ ہوا میں بکھیر دیا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْضَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جو اس بندے کی راکھ تیرے اندر موجود ہے، جمع ہے، تو ساری راکھ کو اکٹھی کر۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادی ما اخذتی، زمین جو تو نے لی ہے نا بندے کی راکھ، وہ تو ادا کر، واپس کر۔ ففعلت، زمین تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، زمین نے سارے اس کے ذرات جمع کر دیے اور اللہ تعالیٰ کی اب جو امانت تھی وہ اللہ کے سپرد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی راکھ سے وہ زندہ انسان بنا دیا۔ جب وہ زندہ انسان بن گیا، اس میں روح آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال پوچھا، اے میرے بندے تو یہ بتا، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، تجھے کس چیز نے آمادہ کیا اس کام پر جو تو نے کیا، کہ تو نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے آگ لگانا، جلا دینا، پھر پیس دینا، پھر ہوا میں بکھیر دینا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ قال یا ربی خشیتک، اے میرے ربا، میرا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں تھا، میں صرف آپ کے عذاب سے ڈر رہا تھا۔ خشیتک یعنی آپ کا جو ڈر ہے، خوف ہے،
اس کی وجہ سے میں نے ایسے کیا کہ میں بہت گناہ گار سا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے، تو اس لیے میں نے ایسا کیا تاکہ میں آپ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل پر رحم آیا، فغفر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، خشیت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت بھی فرما دیتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ نہ بندہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو، ہر وقت ڈرتا رہے، کیا پتہ ہے میرا عمل قبول بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کیا پتہ ہے کس وقت اللہ تعالیٰ کا مجھ پر عذاب آ جائے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی پر امید رہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کو شاید میرا کوئی عمل پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔